جو سکھ میں ساتھ دے انہیں رشتے کہتے ہیں، اور جو دکھ میں ساتھ دے انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، کیونکہ مٹی کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ سنگ مرمر پہ تو ہم نے پیر پھسلتے دیکھے ہیں۔ سبزی خریدتے وقت مفت میں گاجر اٹھا کر کھانے سے وٹامن اے کے ساتھ گناہ بھی ملتا ہے۔ اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں تو اپنے پاس وہ چیزیں ڈھونڈیں جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ میں اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے دکھ درد برداشت کرنے والوں میں رکھا، دینے والوں میں نہیں۔ منافق لوگوں سے بہتر وہ آوارہ کتا ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجوریں کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ زور زبردستی چلتا نہیں، تعلق کسی سے پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہا، تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے جائے۔ محبت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی محبت ہی رہتی ہے۔ عورت کسی بھی عمر میں ہو، اس کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ محبت اور خواب ہر عورت کی کمزوری ہوتے ہیں اور مرد ہمیشہ عورت کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی ذات کو تماشا بناتا ہے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ درد سہنے میں، محبت بھولنے میں، خود کو سنبھالنے میں عمریں بیت جاتی ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں اور جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی بھی مت کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ رات کو بغیر دعائیوں کے سوتے ہو اور صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے، ورنہ خیریت تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ جن کی پہلی محبت دھوکہ دے جائے نا، وہ دوسری محبت غضب کی کر جاتے ہیں۔ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں اور جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو، تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے درود پاک کی برکت سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ گھر کے لاڈلوں کے نصیب اکثر خراب ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے اللہ پاک مفت اور بے حساب دیتا ہے۔ حجاب کرنے والی عورتیں کبھی کینسر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتی۔ جو شخص عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ جو رشتہ دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں
اصل میں وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، بس وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ ماں کی اصل خوبصورتی تو اس کی محبت میں ہوتی ہے، اور اس حساب سے میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہے۔ تکلیف دیکھ کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے مترادف ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہیں سوچوں اور تم میرے سامنے آ کے میرا ہاتھ پکڑ کر کہو، آؤ چلے یہاں سے دور ایسی جگہ جہاں محبت ہو، سکون ہو، میں ہوں اور تم ہو۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار اور چپ رہنے کی پیچھے وجہ۔ انسان کو اتنا ہنس مکھ ضرور ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی وجہ سے مسکرا سکیں۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ جب خواہشات مردہ ہونے لگے تو پہلے انسان چپ ہوتا ہے، اپنے اندر خوابوں کی قبریں بناتے بناتے انسانوں سے کٹ جاتا ہے۔ پہلی قبر، دوسری قبر، تیسری، دل نہیں رہتا، قبرستان ہو جاتا ہے، اور قبرستانوں میں کیا ہوتا ہے؟ گہرا سناٹا۔ جس محبت کو تیسرے کے مشوروں سے نبھایا جائے وہ محبت نہیں رہتی۔ پھر کیوں محبت میں تیسرے کی گنجائش نہیں ہوتی؟ جہاں تیسرا آ کر مشورہ دے، اس محبت کو خاک ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ مجھے اب تک معلوم نہ ہو سکا کہ یہ محبت کون سا اور کیسا جذبہ ہے، بس اتنا دیکھا ہے کہ اس جذبے نے بہت سے مضبوط مردوں کو رلایا بھی ہے اور بہت انا پرست لڑکیوں کی انا کو توڑا بھی ہے۔ جس عورت کے سینے پر کہیں بھی دل ہو، وہ عورت بہت صبر والی ہوتی ہے۔